अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप के इल्म में है कि हमारा स्टडी सर्किल कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहों के हवाले से जारी है, और इसमें जो पहली इस्तिलाह है इलाह, उस पर हम 3 नशिस्तों में अपना मुतालिया और गुफ्तगू मुकम्मल कर चुके हैं। दूसरी जो इस्तिलाह है रब, उस पर हमारा स्टडी सर्किल गुज़िश्ता नशिस्त में शुरू हुआ था, और कुछ मुतालिया हमने किताब से गुज़िश्ता नशिस्त में किया था, और जहाँ पर हमने रोका था वहीं से इंशाल्लाह हम आज आगे आगाज़ करेंगे। तो मैं आलमगीर भाई से दरख्वास्त करूँगा कि आप मुताले का आगाज़ कीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कौम शोएब अलैहिस्सलाम। इसके बाद अहले मदियन और असहाबुल इक्का को लीजिए, जिनमें हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मबूस हुए थे। इन लोगों के मुतालिक हमें मालूम है कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से थे। इसलिए ये सवाल पैदा ही नहीं होता कि वो अल्लाह के वजूद और इसके इलाह और रब होने के कायल थे या ना थे। इनकी हैसियत दरअसल एक ऐसी कौम की थी जिसकी इब्तिदा इस्लाम से हुई और बाद में वो अकायद और अमाल की खराबियों में मुब्तला होकर बिगड़ती चली गई। बल्कि कुरान से तो कुछ ऐसा मालूम होता है कि वो लोग मोमिन होने के भी मुद्दई थे। चुनाचा बार बार हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम इनसे फरमाते थे कि अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हें ये करना चाहिए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की सारी तकरीरों और इनके जवाबात को देखने से साफ ज़ाहिर होता है कि वो एक ऐसी कौम थी जो अल्लाह को मानती थी, उसे माबूद और परवरदिगार भी तस्लीम करती थी, मगर वो 2 तरह की गुमराहियों में मुब्तला हो गई थी। एक आपकी आवाज़ रुक गई है आलमगीर भाई। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की सारी तकरीरों और इनके जवाबात को देखने से साफ ज़ाहिर होता है कि वो एक ऐसी कौम थी जो अल्लाह को मानती थी, उसे माबूद और परवरदिगार भी तस्लीम करती थी, मगर वो 2 तरह की गुमराहियों में मुब्तला हो गई थी। एक ये कि वो फ़ौकुल फ़ितरी माने में अल्लाह के सिवा दूसरों को भी इलाह और रब समझने लगी थी, इसलिए इसकी इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए मुख्तस ना रही थी। दूसरे ये कि इसके नज़दीक अल्लाह की रबूबियत को इंसान के अखलाक, माशरत, मईशत, तमद्दुन और सियासत से कोई सरोकार ना था। इस बिना पर वो कहती थी कि अपनी तबदनी ज़िंदगी में हम मुख्तार हैं, अपने मामलात को जिस तरह चाहे चलाएं। कुरान की हस्ब झेल आयात हमारे इस बयान की तस्दीक करती हैं। अल-अराफ की आयत नंबर 75 और 77 नहीं, 85 और 87 हैं। जी। और मदियन की तरफ हमने उनके भाई शुएब को भेजा। इसने कहा, ए बरादरान कौम, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है। तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास रोशन हिदायत आ चुकी है, बस नाप तोल ठीक करो, लोगों को इनकी चीज़ों में घाटा ना दिया करो और ज़मीन में फसाद ना करो, जबकि इसकी इस्तिलाह की जा चुकी थी। इसी में तुम्हारी भलाई है अगर तुम मोमिन हो। अगर तुम में से एक गिरोह इस हिदायत पर जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ ईमान लाता है और दूसरा ईमान नहीं लाता, तो इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फैसला कर दे, और वही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। हूद की 85 और 87 आयत है, और ए बरादरान कौम, पैमाने और तराजू इंसाफ के साथ पूरे पूरे नापो और तोलो, और लोगों को उनकी चीज़ों में घाटा ना दो, और ज़मीन में फसाद ना बर्पा करते फिरो। अल्लाह की इनायत से कारोबार में जो बचत हो वही तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर तुम मोमिन हो और तुम्हारे ऊपर कोई निगहबान नहीं हो। उन्होंने जवाब दिया, ए शुएब,
کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ حکم دیتی ہیں کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادے سے چلی آ رہی ہے، یا یہ کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنا ترک کر دیں؟ تم ہی تو ایک بار بردبار اور راست باز رہ گئے ہو۔ آخری خط کشیدہ الفاظ خصوصیات کے ساتھ اس بات کو واضح کر دیتے ہیں کہ ربوبیت اور الوہیت کے بارے میں ان کی اصل گمراہی کیا تھی۔ فرعون اور آل فرعون۔ اب ہمیں فرعون اور اس کی قوم کو دیکھنا چاہیے، جس کے باب میں نمرود اور اس کی قوم سے بھی زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ عام خیال یہ ہے کہ فرعون نہ صرف خدا کی ہستی کا منکر تھا بلکہ خود خدا ہونے کا مدعی تھا، یعنی اس کا دماغ اتنا خراب ہو گیا تھا کہ دنیا کے سامنے کھلم کھلا یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں خالق الارض اور سما ہوں، اور اس کی قوم اتنی پاگل تھی کہ اس کے دعوے پر ایمان لاتی تھی۔ حالانکہ قرآن اور تاریخ کی شہادت سے اصل حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ الوہیت اور ربوبیت کے باب میں اس کی گمراہی نمرود کی گمراہی سے اور اس کی قوم نمرود کی گمراہی سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھی۔ فرق جو کچھ تھا وہ صرف اس بنا پر تھا کہ یہاں سیاسی اسباب سے بنی اسرائیل کے ساتھ ایک قوم پرستانہ ضد اور متصابانہ ہٹ دھرمی پیدا ہو گئی تھی۔ اس لیے محض انات کی بنا پر اللہ کو الہ اور رب ماننے سے انکار کیا جاتا تھا، اگرچہ دلوں میں اس کا اعتراف چھپا ہوا تھا، جیسا کہ آج کل بھی اکثر دہریوں کا حال یہ ہے۔ اصل واقعات یہ ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر میں اقتدار حاصل ہوا تو انہوں نے اپنی پوری قوت اسلام کی تعلیم پھیلانے میں صرف کر دی اور سرزمین مصر پر اتنا گہرا نقش مرتسم کیا کہ صدیوں تک کسی کے مٹائے نہ مٹ سکا۔ اس وقت چاہے تمام اہل مصر نے اسلام دین حق قبول نہ کر لیا ہو، مگر یہ ناممکن تھا کہ مصر میں کوئی شخص اللہ سے ناواقف رہ گیا ہو اور یہ نہ جان گیا ہو کہ وہی خالق ارض و سما ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان کی تعلیمات کا کم از کم اتنا اثر ہر مصری پر ضرور ہو گیا تھا کہ وہ فوق الفطری معنی میں اللہ کو اللہ اور رب الارباب تسلیم کرتا تھا، اور کوئی مصری اللہ کو الوہیت کا منکر نہ رہا تھا۔ البتہ جو ان میں کفر پر قائم رہ گئے تھے وہ الوہیت اور ربوبیت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ یہ اثرات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے وقت تک باقی تھے۔ حاشیہ نمبر 1 اگر آپ نیچے چلے جائیں۔ اگر تورات کے تاریخی بیان پر اعتماد کیا جائے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مصر کی آبادی کا تقریباً 5واں حصہ مسلمان ہو چکا تھا۔ تورات میں بنی اسرائیل کی جو مردم شماری درج کی گئی ہے، اس کی روح سے وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تھے، تقریباً 20 لاکھ تھے، اور مصر کی آبادی اس زمانے میں 1 کروڑ سے زیادہ نہ ہوگی۔ تورات میں ان سب لوگوں کو بنی اسرائیل کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، لیکن کسی حساب سے یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹیوں کی اولاد 500 سال کے اندر بڑھ کر 20 لاکھ ہو گئی ہو۔ لہذا قیاس یہی چاہتا ہے کہ مصر کے لوگوں میں بہت بڑی تعداد مسلمان ہو کر بنی اسرائیل میں شامل ہو گئی ہوگی، اور ہجرت کے موقع پر ان مصری مسلمانوں نے بھی اسرائیلی مسلمانوں کا ساتھ دیا ہوگا۔ اس سے اس تبلیغی کام کا اندازہ ہو سکتا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے خلفاء نے مصر میں کیا۔ کنٹینیو کریں گے ہم۔ چنانچہ اس کا صریح ثبوت وہ تقریر ہے جو فرعون کے دربار میں ایک قبطی سردار نے کی تھی۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ ظاہر کیا تو اس کے دربار کا یہ امیر جو مسلمان ہو چکا تھا مگر اپنے اسلام چھپائے ہوئے تھا، بے قرار ہو کر بول اٹھا۔ المومن کی
28, 31, 34 اور 41 اور 42 آیت ہے. کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سامنے کھلی کھلی نشانیاں لایا ہے. اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر ضرور پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو اس انجام سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے. اس میں سے کچھ نہ کچھ تم پر نازل ہو کر رہے گا. یقین جانو کہ اللہ کسی حد سے بڑھے ہوئے جھوٹے آدمی کو فلاح کا راستہ نہیں دکھاتا. اے برادران قوم، آج تمہارے ہاتھ میں حکومت ہے، زمین میں تم غالب ہو، مگر کل اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے تو کون ہماری مدد کرے گا؟ اے برادران قوم، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر وہ دن نہ آ جائے جو بڑی بڑی قوموں پر آ چکا ہے، اور وہی انجام تمہارا نہ ہو جو قوم نوح اور عاد اور سمود اور بعد کی قوموں کا ہوا ہے. اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تو تم اس چیز کے متعلق شک میں پڑے رہے جیسے وہ لائے تھے. پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا کہ اللہ ان کے بعد کوئی رسول نہ بھیجے گا. اور اے برادران قوم، یہ عجیب معاملہ ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو. تم مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراؤں جن کے شریک ہونے پر میرے پاس کوئی علمی ثبوت نہیں ہے. اور میں تمہیں اس کی طرف بلاتا ہوں جو سب سے زبردست ہے اور بخشنے والا ہے. یہ پوری تقریر اس بات پر شاہد ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظیم الشان شخصیت کا اثر کئی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس وقت تک باقی تھا، اور اس جلیل القدر نبی کی تعلیم سے متاثر ہونے کے باعث یہ قوم جہالت کے اس مرتبے پر نہ آواز آپ کی چلی گئی ہے عالمگیر بھائی. عالمگیر بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے.